السلام علیکم، زین موبائل لائب میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بی جی اے آئی سی جو لیکوڈ ہے اس کا استعمال کر کے، اور یہ جو آئی سی آپ دیکھ رہے ہیں سیمسنگ S3 کا بورڈ ہے، اور یہ اس میں وائی فائی کا آئی سی ہے۔ یہ اس میں وائی فائی کا آئی سی ہے، تو اس کو پیسٹ لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی اور ادھر بھی ادھر بھی۔ تو اس کو اس لیکوڈ کی مدد سے نرم کر کے اس کا استعمال کر کے آئی سی کو ریموو کریں گے، اور نیچے سے جو آئی سی کے پوائنٹ ہوں گے ان کے ببل بنائیں گے، ان کو صاف کر کے آئی سی لگانے کے قابل بنائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ میں اس کو کھول لیتا ہوں۔ اب یہ اس میں کیپ لگی ہوئی ہے بڑی مضبوطی سے، اور اس کو اگر آپ نکالیں گے تو یہ ذرا پریشر سے نکلے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے نہ نکالیں، بلکہ میں اس میں ٹیوزر کی مدد سے سوراخ کر دیتا ہوں۔ آنکھوں کو آپ نے بچانا ہے، کیونکہ اس میں سوراخ کرتے وقت پریشر اس میں سے نکل سکتا ہے۔ اور جو آئی سی، جس طرح میں اس آئی سی کی بات کر رہا تھا ابھی آپ سے، تو اس آئی سی کو اچھی طرح آپ نے یہ لیکوڈ لگا دینا ہے اس کے چاروں طرف، یہ، اور ساتھ میں اس آئی سی کو بھی لگا دیتا ہوں۔ یہ بھی پیسٹڈ آئی سی ہے، تاکہ ہم ایک کے بجائے دو آئی سی ٹرائی کر سکیں۔ اگر اس کا اتنا لگائیں کہ جس جگہ پر پیسٹ لگی ہوئی ہے وہ بالکل تر ہو جائے، یعنی کہ خشک نہ رہے بلکہ گیلا ہو جائے، اور آپ نے اس کو رکھ دینا ہے سائڈ پہ۔ اور یہ میرے پاس ایک شاپر دیکھ سکتے ہیں آپ، میں بورڈ کو اس میں نکال لیتا ہوں میگنیٹ پلیٹ میں سے، میگنیٹ پلیٹ بھی سائڈ پہ کر دیتا ہوں۔ یہ شاپر ہے میرے پاس، تو میں اس بورڈ کو اس طرح سیدھے کا سیدھا اس طرح اس کو میں رکھ دیتا ہوں 2 گھنٹے کے لیے، اور 2 گھنٹے جب پورے ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو باہر نکالیں گے، اور اس کو ایس ایم ڈی یعنی کہ ہیٹ گن کی مدد سے ریموو کریں گے، اور ٹیوزر سے اور نائف سے اس کو صاف کریں گے، ہٹائیں گے۔ تو میں اس کو رکھ دیتا ہوں سائڈ پر۔ دوستو 2 گھنٹے ٹائم تو نہیں دے پایا، 1 گھنٹہ ہو گیا تقریباً۔ تو اب میں اس بورڈ کو اس جو میں نے شاپر میں لیکوڈ لگا کر رکھا تھا اس کو میں یہاں سے نکال لیتا ہوں، اور نکال کر اس کو میں میگنیٹ پلیٹ میں مضبوطی سے فٹ کر دیتا ہوں، اور ایک میں یہ یہاں پر لگا دیتا ہوں، اور دوسری میں یہاں پر میگنیٹ ہے، شور تو آ رہا ہوگا۔ ایک چمٹی لے لیتا ہوں ٹیوزر استعمال کرنے کے لیے، اور ایک یہ نائف، اس کی بھی ہمیں ضرورت پڑے گی اس میں۔ اور تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ جس کو ہم کہتے ہیں پیسٹڈ آئی سی، تو یہ جو لیکوڈ لگا ہوا تھا اس نے اس کو جو چپکانے کی صلاحیت تھی اس کو ختم کر دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے بآسانی آرام سے آپ نے جو فالتو باہر ہے جہاں تک چمٹی یا نائف جا سکتا ہے، اس کو آپ نے اس طرح ریموو کر دینا ہے۔ یقین جانے اگر 1 گھنٹہ اور اس کو میں پیک یہاں رکھ دیتا تو بالکل اس نے اس طرح ساتھ چھوڑ دینا تھا کہ آپ دیکھیں ابھی بھی جو ٹائم رکھا گیا ہے کہ اتنی دیر آپ نے اس کو لگا کے رکھنا ہے، اسے آپ دیکھیں آدھا ٹائم ہوا ہے ابھی، اور یہ جو گم لگی ہوتی ہے یہ کس طرح بآسانی نکل رہی ہے۔ میں بالکل آرام سے، بالکل نرم ہاتھ سے اس کو ریموو کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں برش کے ساتھ یہ بالکل صاف ہو رہی ہے،
میں اس کو صاف کر کے جو فالتو ہے اس کو میں بالکل ہٹا دیتا ہوں۔ اس کے بعد اب ہمیں ضرورت پڑے گی پیسٹ، اس کو میں نیچے رکھ لیتا ہوں اپنے پاس۔ میں نے مشین کو آن کیا، تھوڑا شور ہوگا، مجبوری ہے بھائی، برداشت کر لیں۔ تو اس کو تقریباً آدھے انچ کے فاصلے سے میں ہیٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور یہ اب جو پیسٹ میں لگا رہا ہوں یہ وہی پیسٹ ہے جس کو ہم عام آئی سی ریموو کرتے وقت استعمال کرتے ہیں۔ اس کو ہیٹ کریں گے اور ساتھ میں چیک بھی کرتے رہیں گے۔ جب ہمیں لگے گا کہ شولڈر جو آئی سی کے نیچے ہے وہ پگھل چکا ہے تو آئی سی کو ریموو کر دیں گے۔ ہیٹ گن کو تھوڑا تھوڑا سارے آئی سی پر آپ نے یعنی کہ نوزل کو تھوڑا تھوڑا ہلاتے رہنا ہے تاکہ سارا آئی سی یکساں ہیٹ ہو، اور کبھی کبھی کیمرہ بھی ہل جاتا ہے۔ تو اب جو نئے موبائل آ رہے ہیں نوکیا وغیرہ کے، ان کے تو بورڈ بالکل باریک ہیں، بالکل فارغ بورڈ ہیں۔ یہ سیمسنگ S3 ہے تو کافی اپنے دور کا مضبوط موبائل مانا جاتا ہے۔ بس کام ہو چکا ہے تقریباً، اور یہ بالکل اترنے کے قریب ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوائنٹس بالکل کلیئر نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ اس کو جو مزید یہ پیسٹ لگی ہوئی رہ گئی ہے اس کو آپ چمٹی یا ٹوزر کی مدد سے ریموو کریں۔ صاف کر کے آپ دوبارہ آئی سی لگا سکتے ہیں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، تو اس طرح آپ BGA IC لیکوڈ کا استعمال کر کے پیسٹڈ آئی سی ریموو کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں۔ لائک کریں اور ہمارے چینل ذہن موبائل لیب کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔